السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج ایک بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک میسیج آیا میرے فیس بک پر موجود پیج پر، جو ایک نمبر ہے میرا موبائل کا، اس پر واٹس ایپ ایک میسیج آیا، اور ایک میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے ان کو کال کی، اور وہ بڑی تکلیف میں تھیں، اور اس نے مجھے ایک کہانی سنائی، اور اس نے مجھے یہ تاکید کی کہ اس کا تو کہنا تھا کہ جی آپ میرا نام، میرے علاقے کا نام، میری سسرال والوں کا نام سب بتائیں ویڈیو میں۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں تمہاری تکلیف لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ قصہ یہ تھا کہ ایک اسکول ٹیچر کی بیٹی تھی وہ، اور اسکول ٹیچر کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے یا اس کو کیسے گزارے ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اور ماں اس کی ایک گھریلو خاتون تھی، امور خانہ داری میں مصروف رہتی تھی۔ تو اس بچی نے پڑھا لکھا، اس کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ پڑھے، اور اس نے ماسٹرز کیا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد اس نے نوکری کی۔ نوکری کرنے کے بعد بیچاری پیسے جوڑتی رہی، اور تقریباً 26 سال کی عمر میں اس کی ایک ایسے لڑکے سے شادی ہوئی جو ڈنکی مار کے اٹلی گیا تھا، اور پھر اس نے اٹلی جا کر کچھ عرصے میں کچھ کما لیا تھا۔ تو اس کی عمر تقریباً 32 کے قریب تھی لڑکے کی۔ اب اس بچی نے دن رات محنت کر کے جہیز جوڑا، جہیز بنایا۔ ان کی کچھ ڈیمانڈس تھی کہ ساڑی نک نہ کٹی جائے، تو وہ خیر بیچاری نے جہیز جوڑا۔ تمام ڈیمانڈس جو بھی تھیں یا جو ریکوائرمنٹس آج کل جڑی ہوئی ہیں جہیز کی صورت میں، وہ پوری کی۔ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد پہلا ایشو تو یہ آیا کہ وہ جو لڑکا تھا، وہ اس کی ماں نے کہا جی کہ اینوں باہر نہیں لے کے جانا، اے ایتھے رہے گی، اے نہیں ہو سکتا ہے باہر جاوے تیرے نال، ساڈے خاندان چ انج نہیں ہوندا۔ تو پہلی قدغن تو یہ لگ گئی اس بچی پہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ساس نے کوئی ڈیمانڈ کیے تھے جی کانٹے ڈالنے ہیں ہمیں، وہ جو بندے ہوتے ہیں کانوں میں ڈالنے والے، چڑھاوے جو چڑھائے جاتے ہیں، پھرہونیاں جس کو کہتے ہیں۔ وہ بیچاری، ان کے پاس کہیں پیسے نہیں تھے، اور انہوں نے وہ کانٹے نہیں ڈالے ساس کو، صرف اس بات کے اوپر کہ کانٹے نہیں ڈالے مجھے۔ اس کی ساس نے 3 سال کے اندر جیسے تیسے کر کے اس کی طلاق کروا دی۔ وہ بیچاری بچی رو رہی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ انہوں نے سامان بھی سارا توڑ پھوڑ دیا ہے میرا، اور پولیس کو ڈال کے وہ سامان بھی واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک دن وہ لڑکا جو ہے فون کرتا ہے اٹلی سے، اور کہتا ہے جی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور وجہ یہ بتائی کہ تم میری والدہ سے بدتمیزی کرتی ہو، تم نے میری والدہ کی بے عزتی کی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری بیوی میری والدہ کی بے عزتی کرے تو طلاق کہاں سے کیسے بنتی ہے، کس قانون کے تحت بنتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے، ہمیں تو اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے نا، اور پھر پہلے یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ کیا اس کی والدہ سچ کہہ رہی ہیں، اس نے گالیاں دی بھی ہیں کہ نہیں دی بیچاری نے، کوئی بے عزتی کی ہے کہ نہیں۔ اب اگر یہ کہہ دینا کہ جی روٹی امی تھوڑی دیر بعد پکا لینی ہے، امی جی میرے سر چ درد ہے یا میں نہا کے آ جاؤں پھر کرنی، تو یہ تو بے عزتی نہیں ہے کہ آپ مہابلی تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک حکم دے دیا اور بس اسی وقت اس کو پورا کرنا ہے۔ تو ہمارے ازواجی جو گھریلو معاملات ہیں کچھ اسی قسم کے چلتے ہیں، جس کے اندر ایک ساس ہوتی ہے، ایک نند ہوتی ہے، ایک بہو ہوتی ہے، اور پھر ان میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور میں تو بلکہ اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ جھگڑا رہنا چاہیے، بڑی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں۔ لیکن اس بچی کو ڈائیورس ہو گئی۔ وہ رو رہی تھی، اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے، میں اگر ایک غریب ٹیچر کی بیٹی ہوں، ایک ایسے ٹیچر کی جو سرکاری ملازم ہے اور جس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی، اور میں نے جمع جوڑ کر کے اپنی شادی کی تھی، اور میں نے اچھے خواب دیکھے تھے، اور لڑکا مجھ سے خود کہتا تھا شادی سے پہلے کہ جی میں تمہیں باہر لے جاؤں گا، لیکن اس کی ماں نے کہا نہیں جی ساڑھے خاندان چاہیے نہیں ہوتے تو عورتاں جڑیاں وہ کپڑے تو بغیر پھر دیا نے صحت خراب ہو جائے گی۔ وہ 36 قسم کے خدشات ظاہر کر کے نہ اس کو باہر جانے دیا، اور صرف ایک بات کو بنیاد بنا کے۔ اب مجھے بتائیے کہ میں اس بچی کو کیا کہتا ماسا اس کے کہ بیٹا آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،
وہ مصر تھی کہ میں ان کا نام لے کر اور پتہ نہیں کوئی ایسا ویڈیو بناؤں گا جس میں ان کی بدنامی ہوگی. دراصل یہ بدنامی ہم سب کی بدنامی ہے. ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں؟ ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک لڑکا ہم پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں یا وہ باہر گیا ہوا ہوتا ہے اور پھر معذوروں کی طرح اس کو لوٹے سے لے کر اور گاڑی تک جہیز میں دیا جائے. بیڈ بھی ہونا چاہیے, صوفے بھی ہونے چاہیے اور کپڑے بھی ہونے چاہیے. پھر پہناونیاں لڑکی کا باپ کیوں پہنائے کہ سس دا جوڑا, نند دا جوڑا, چاچی دا جوڑا. پھر اس کے بعد لڑکا پیسے لے کر دولہا کی شاپنگ آپ کو کروائی جاتی ہے جی کہ دولہا میاں اپنی مرضی کی شاپنگ کریں گے. پھر لڑکی کے باپ کو مائیوں پر 1,00,000 2 لاکھ روپے خرچنے پڑتے ہیں. پھر مہندی والے دن بیچارہ 4-5 لاکھ روپے کھانا کرتا ہے, ارینجمنٹ کرتا ہے اور پھر شادی کا کھانا دیتا ہے, اس میں بھی 5-6-7 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے شادی کو کتنا مشکل بنا دیا, نکاح کو. اور یہ وہ جہیز ہے جو ہم نے دینا ہی دینا ہے, اور جو نہیں دیں گے تو پھر جی ناک کٹ جاتی ہے اور پھر بیٹی کو ساری زندگی تانے سننے پڑتے ہیں. تیرے بہنوئی نے مینوں کرسی نہیں دیتی. بھائی آپ, میرے بہنوئی نے کرسی نہیں دی, جا کے اس کا سر پاڑ دیں, آپ اس سے لڑیں جا کے. تیرے بھرا نے مینوں سلام نہیں کیتا اور ساڈی تے تصویراں ہی نہیں کھچیاں جی. سانوں تے کسی نے آ کے پانی دا نہیں پوچھیا. تانوں پتہ ہے وہ پوچھتے رہے سن لیکن اتوں پوچھ رہے سن. تو یہ ہمارے کچھ مسائل ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ایک باپ ایک ماں کس تکلیف سے بیٹی پالتے ہیں, پیدا کرتے ہیں, جوان کرتے ہیں, اس کی عصمت اور عزت کی حفاظت کرتے ہیں. پھر 40-50 لاکھ روپے لگا کے وہ بیٹی آپ کو دے دیتے ہیں. اور جب آپ کی باری آتی ہے تو جب مولوی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں ہاں جی کتنا حق مہر, تو ماڑی جی آواز کہتے ہیں 5,000 رکھ لو جی. واہ واہ واہ. اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ منڈا اتنا کما رہا, ساڈی ماشاءاللہ جی کوٹھی کی ہے, وہ جی 3 کروڑ روپے کی کوٹھی ہونی پائی ہے منڈے نے. اللہ کا شکر ہے جی, بھائی بیجی تھی بڑی زمین ہے. اور حق مہر کی باری 5,000 کر لو جی. خیر آپ کی مرضی ہے, میں نے گوش گزار کرنا تھا. ہم اس معاشرے میں اگر آسانیاں پیدا نہیں کریں گے اور تکلیفیں ہی بانٹتے رہیں گے تو پھر اس بچی جیسی جس نے مجھے کال کی تھی ذہنی اذیت کا شکار رہیں گی. ماں اس کی بہت بیمار ہو چکی ہے, باپ جو ہے وہ جب اس کی ڈائیورس ہوئی تھی وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. دونوں بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ اس گھرانے پر اپنا خاص رحم کرے اور مجھ پہ بھی اپنا رحم کرے تاکہ میں سیکھوں اس معاشرے میں رہنا اور بغیر جہیز کے اور بغیر لڑکی کے باپ پر پریشر ڈالے اور کوئی اضافی خرچہ ڈالے بغیر لڑکی کا منہ مانگا حق مہر دینے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.